Assalamu alaikum. Welcome to another episode. I am your host Muhammad Ali Abdullah and you are watching the Pakistani Perspective podcast. آج ہم جس ایشو پر بات کریں گے وہ ہے بلوچستان کرائسس. اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام کاکڑ جو کہ بلوچستان پلس میں ایز اے ریسرچر کام کر رہے ہیں. اکرام بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ علی صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے اس کے قابل سمجھا اور آپ کے پوڈ کاسٹ کو خوش آمدید میں دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ اکرام بھائی. اکرام بھائی اگر ہم اپنے فرسٹ کوشچن کی طرف چلیں, بلوچستان کی جو کرائسس ہیں ان کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اصل میں ہم بلوچستان ایشو کو اس طرح ایک ہی پرسپیکٹیو سے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے سمجھا ہے, لیکن اگر ہم ہسٹری میں جائے تو بلوچستان جو ہے وہ 1948 کے بعد یا اس سے پہلے جو بلوچستان کی ہسٹری رہی ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہا ہے. باقی جتنے بھی انڈیا میں پرنسلی اسٹیٹ تھے وہ ان کا ایک الگ اسٹیٹس تھا, لیکن جو بلوچستان اسٹیٹ جو کلات اسٹیٹ تھا ان کا ایک الگ اسٹیٹس تھا. لیکن بلوچستان جب 1948 میں خان آب کلات نے ایفیلیشن کی پاکستان کے ساتھ محمد علی جناح سے, وہ آلریڈی انسپائر تھے کیونکہ وہ ایک کیس میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے لندن میں اور انہوں نے اس کی وکالت کی محمد علی جناح صاحب نے. تو اس کے بعد پھر جب ایپلیشن ہوتی ہے تو اس میں دو پرسپیکٹیوز آتے ہیں. ایک پرسپیکٹیو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بلوچستان کو بائی فورس وہ کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے پہ, اور دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ خان آب کلات جو تھے وہ ایگری تھا. لیکن جو جینین پرسپیکٹیو ہے یا جو ویلڈ پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کلات اسٹیٹ سے پہلے جو سب اسٹیٹ تھے خاران, لسبیلا اور مکران, یہ جو تینوں اسٹیٹ تھے جب انہوں نے ایپلیشن کی پاکستان کے ساتھ, وہ اس کے بعد خان آب کلات اس پہ مجبور ہوئے کہ پاکستان کے ساتھ ایپلیشن کرنے کے علاوہ کوئی اور چانس بنتا نہیں تھا, تو انہوں نے ایپلیشن کیا. پھر اس کے بعد جو 4 ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ میں جو ملیٹنسیز آتی ہے, جو اس میں ملیٹنٹ آرگنائزیشن وہ کریٹ ہوتے ہیں, جو انسرجنسیز آتی ہے, اس کے بعد حالات بہت خراب ہوئے. اصل میں پاکستان کو جو محمد علی جناح کے وفات کے بعد کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹر, کوئی ایسا لیڈر, کوئی ایسا اسٹیٹس مین نہ ہونے کے جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو لیاقت علی خان تھے یا باقی جتنے بھی پولیٹیشنز تھے انہوں نے اس ایشو کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. یہ آپ کا ایک صوبہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا 43% سے 44% بنتا ہے, لیکن ان کی آبادی جو ہے, پاپولیشن جو ہے وہ بہت کم ہے. لیکن ہمیں اگر 1948 کے بعد اس کو تھوڑے سے انسینٹیوز, تھوڑے سے پروجیکٹس وغیرہ باقی چیزوں میں ڈیولپمنٹ اگر ہم دوسرے صوبوں کی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے تو انشاءاللہ میرے خیال سے یہ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ بہت ہی کم ٹائم پیریڈ میں یہ سارے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کے بعد, جب 2013 میں وہ آئے اور اس سے پہلے جو نواز شریف کی گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لگائے. سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے وہاں پہ وہ کام کیے, اکنامک زونز دیے, اس کو باقی صوبوں کے ساتھ کنیکٹ کیا, گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا, اور جتنے بھی انہوں نے انیشیٹیوز لیے وہ سارے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کمپلیٹ کر دیا. تو وہ جو ملیٹنسی تھی, جو محرومی تھی, وہ بہت کم ہو گئی اس ٹائم پیریڈ میں 2018 تک. لیکن اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی پھر وہی چیزیں واپس دوبارہ وہ سٹارٹ ہوئے. تو یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ ریزالو نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی مطلب اگر آپ کمٹمنٹ کر لیں, آپ کے پالیسی میکرز, آپ کے جو پروونشل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اور وہ ہو تو یہ بہت ہی آسانی سے یہ ایشو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. اور اس کا جو مین وہ ہے وہ حسن اقبال جو پلاننگ منسٹر تھا اس ٹائم, آج بھی وہ پلاننگ منسٹر ہے. ابھی ریسنٹلی وہ بیوٹنز میں بھی گیا ہے, جتنے بھی انہوں نے وہ پروجیکٹس وغیرہ یا جو انیشیٹو لینے تھے, ایک جو کوئٹہ ٹو کراچی جو وہ روڈ بنا رہے ہیں اس پہ بھی انہوں نے ورک شروع کر دیا ہے, اور فوراً وہ بلوچستان کے گریجویٹس کو وہ بھیج رہے ہیں. ایک انیشیٹو لیا ہے پروونشل گورنمنٹ نے. تو یہ جتنے بھی انیشیٹوز تھے یہ اگر پہلے لیے جاتے, بلوچستان کو اس کا شیئر دیا جاتا, بلوچستان کے جو نیشنلسٹ پولیٹیشنز ہیں, بے شک وہ سب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا سپیس دیا جاتا. ان کو جس طرح اکبر بگٹی ہے, اب وہ ایک ڈیفینس منسٹر رہا ہے, چیف منسٹر رہا ہے, گورنر رہا ہے, تو وہ یہاں تک کیوں گیا؟ ٹھیک ہے, ان کے پیچھے بہت سارے ریزن ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ایشو سالو نہیں ہو سکتا. یہ ایشو سالو ہو سکتا ہے کمٹمنٹ اسپرٹ کے ساتھ,
فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ ایشو بہت ہی ایزیلی سالو ہو سکتا ہے. اچھا اکرام بھی، ہم ابھی اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. آپ نے ذکر کیا ہے اکبر بگٹی کا. جی جی. اکبر بگٹی کی مطلب ایسی کون سی وجوہات تھی جس وجہ سے اکبر بگٹی نے مطلب ایز اے فارمر منسٹر ان پاکستان اسمبلی بٹ لیکن وہ ایز اے نیشنلسٹ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ہی ڈائیڈ ایز اے نیشنلسٹ، تو ایسی کون سی وجوہات تھی جس وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کو چھوڑ کے اسٹیٹ پولیٹکس کو چھوڑ کے ایک ایسی پولیٹکس کی جس نے ان کے لیے شاید بہت زیادہ مشکلات پیدا کی؟ دیکھو ہمارے یہاں جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں وہ ان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں. نواب اکبر خان بگٹی کی اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں، وہ پاکستان موومنٹ میں بھی وہ پاکستان کے ساتھ تھے. اس کے بعد وہ ڈیفنس منسٹر رہے، اس کے بعد وہ چیف منسٹر رہے. اور یہ جو شجاعت حسین ہے یا مشاہد حسین سید ہے، یہ سارے ان کے ساتھ مل کے ڈائلاگ کرنے کے لیے ایگری ہوئے. وہ گئے وہاں پہ، ڈائلاگ بھی ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن جو ہمارا جو دوسرا تھا ڈکٹیٹر جو تھا جنرل پرویز مشرف، انہوں نے اس چیز کو میرے خیال سے مس کیلکولیشن کر کے وہاں پہ آپریشن وغیرہ سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اکبر بگٹی بھی اس کو پتہ چل گیا، حالانکہ یہ وہی بندہ تھا جو خیر بخش مری، عطاءاللہ مینگل اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ وہ پہلے نہیں تھے. وہ ان کے ساتھ، وہ اسٹیٹ کے ساتھ تھا، وہ پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ تھا. وہ پاکستان اسٹیٹ کو اپنا ایک اسٹیٹ سمجھ رہا تھا. وہ پولیٹکس کے تھرو ہی پاکستان کے جو حقوق ہے، جو رائٹس ہیں، ان کی بات کر رہا تھا، تھرو نیشنل اسمبلی، تھرو پروونشل اسمبلی. لیکن اس ٹائم پیریڈ میں میرے خیال سے آرمی سے یہ تھوڑا سا مسٹیک ہوا کہ وہاں پہ جا کے وہ آپریشن وغیرہ کرنا پڑا. اور اکبر بگٹی نے بھی چیزوں کو مس کیلکولیٹ، اسٹیٹ کی ریٹ کو مس کیلکولیٹ کر کے وہاں پہ ایک بغاوت کا وہ جو ایلیمنٹ انہوں نے اپرائزنگ ہوئی، اور اس کے بدلے میں برہمداغ بگٹی اور باقی وہ بھی پہاڑوں پہ چلے گئے. تو یہ جو مس کیلکولیشن تھی دونوں طرف سے، انہوں نے سارا کیس خراب کر دیا. تو ہمیں ہر صوبے کے، صرف بلوچستان نہیں، آج کل جو وزیرستان میں، خیبر پختونخوا یا جتنے بھی پروونسز ہیں، ہمیں وہاں کے نیچر کو، وہاں کے کلچر کو دیکھ کے چیزوں کو لینا چاہیے اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اکرام بھی ہوگی، تھینک یو سو مچ. اگر میں آپ کے ساتھ اپنے اگلے سوال کی بات کروں تو موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے بلوچستان کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب آج کل بلوچستان میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ اصل میں بلوچستان میں یہ جو ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جاپار ایکسپریس کا، اس میں یہ تو کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اس میں را کی انوالومنٹ ہے، اس میں باقی جو پاکستان کے جو انیمیز ہیں ان کی بھی انوالومنٹ ہے. دیکھو ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ را کی انوالومنٹ کیسی ہے یا باقی انڈین انوالومنٹ یہاں پہ کیسی ہے، وہ پنجاب میں کیوں نہیں کرتے، وہ باقی پروونسز میں. کلبھوشن یادیو کون تھا؟ ایک انڈین ایجنٹ تھا، اور وہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹ بنانے کے لیے یا کوئی ایمبیسڈر تو نہیں تھا، کوئی وہ اٹیچی تو نہیں تھا، وہ یہاں پہ را کا ایجنٹ تھا. انہوں نے یہاں پہ بہت سارے ٹائم پیریڈ میں وہ ایران میں رہا، پھر وہاں سے موو کرتے کرتے وہ بلوچستان آ گیا، پھر یہاں پہ وہ پکڑا گیا. اور وہ اس کے بعد جتنے بھی رپورٹس وغیرہ آئے ہیں تو وہ را کی انوالومنٹ ہمیں ڈفرینٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ نظر آتی ہے، انڈین انوالومنٹ. تو یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے، اس میں بہت سارے، یہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. آپ کے پاس گوادر ہے جو ڈیپسٹ سی پورٹ ہے پورے ورلڈ میں. اس کے بعد آپ کے پاس بلوچستان میں جتنے منرلز ہیں وہ میرے خیال سے باقی تینوں پروونسز کو ملا کے وہ اتنے منرلز نہیں ہیں. تو انڈیا کی یہ سٹانس ہے کہ اگر اس پروونس کو، جس طرح انہوں نے پہلے بنگال میں ٹرائی کیا، اس کو وہاں پہ وہ چیزیں انہوں نے کی، پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب دوسرا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ بلوچستان ہے، کہ بلوچستان کے لوگوں کو کیسے وہ کیا جائے، ٹارگٹ کیا جائے، وہاں پہ ملیٹنسی کو کیسے کریٹ کیا جائے، اور اس کے اپرائزنگ میں ایک جو تیزی ہے وہ کیسے لائی جائے. تو را کی انوالومنٹ، باقی کنٹریز جو پاکستان کے جو انیمیز ہیں ان کی انوالومنٹ ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے کہ وہ بھائی آپ کے پاس ایک پروونس ہے جس میں منرلز ہے، جس میں ڈیپسٹ سی پورٹ ہے، جس میں بہت سارا پوٹینشیل ہے آپ کے لیے، جس میں آپ کا 44% آپ کا رقبہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. وہ اسٹیٹ کے
فائدے میں آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں. جتنے بھی سب نیشنلسٹ ہیں اس کو ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے تھرو بلا لیں, اس کے ساتھ ڈائلاگ کر لیں, ان کے ایشوز پہ بات کر لیں. تو یہ ایشو بہت ہی, یہ جو جاپار ایکسپریس ہے یا باقی ایونٹس ہے, یہ ہم جس ریجن میں رہ رہے ہیں ساؤتھ ایشین ریجن میں, اس میں اکثر ایسے ایونٹ ہوتے رہے. کولڈ وار کے ٹائم پیریڈ سے لے کے جتنا بھی ہسٹری ہے, چاہے افغانستان ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, اس میں یہ ایشوز اکثر ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اور جو پاورز ہے, سپر پاور ہے یا ملٹی پولر ورلڈ میں یا بائی پولر ورلڈ میں, کسی بھی ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھ لیں تو وہ یہاں پہ اکثر کوئی نہ کوئی ان کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی گیم ہوتا ہے یہاں پہ. تو ان کو سمجھنے کے لیے, ان کو بلوچستان کے صوبے کو, ان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اب سنکیانگ جو ایک پروونس ہے چائنا میں, اس کے ایگزامپل کو سامنے رکھ کے ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو یہ سارے ایشوز میرے خیال سے ود ان 5 to 10 years یہ سالو ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے بات کی ہے جعفر ایکسپریس کے بارے میں. جی اف وی ٹاک اباؤٹ دا لاسٹ اٹیک آن جعفر ایکسپریس, آپ اس کو اور جو اختر مینگل کا جو دھرنا تھا, ان دونوں کو آپس میں کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اصل میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنے بھی بلوچستان کے جو سب نیشنلسٹ ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, نیشنلسٹس ہیں, ان کو اب وہ اسپیس نہیں مل رہی ہے عوام میں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ٹریڈیشنلسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یا جو ٹریڈیشنل پولیٹیشینز ہیں, ان سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں. تو اب اختر مینگل نے بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو وہ ہے, اس کے بہاف پہ انہوں نے ایک دھرنا کیا اور اپنے نیریٹو کو وہاں پہ انہوں نے واپس بلڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کو واپس وہی پذیرائی مل جائے. لیکن وہ اس میں فیل ہوئے. اور جو جاپر ایکسپریس کا واقعہ ہے اور جو اختر مینگل کا دھرنا ہے, اس میں لنک اس طرح سے بنتا ہے کہ جاپر ایکسپریس کے اٹیک کے بعد ہی آپ کو ڈائریکٹ دھرنا دینا تھا. آپ اس سے پہلے کر لیتے یا اس سے بات کر لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جاپر ایکسپریس کا ایونٹ ہوا ہے, اس میں ان لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے, BYC, اختر مینگل اور BLA. تو ان تینوں کا میرے خیال سے ان تینوں کا ایک اب وہ سمپتیز ایک دوسرے کے ساتھ ہے. بھلے وہ ایک دوسرے کو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ وہ نہیں کر رہے ان کا اظہار وغیرہ اس طرح سے کھلم کھلا, لیکن ان کا کنیکشن ہے. اور میرے خیال سے اختر مینگل نے جو ریزگنیشن دیا, جو استعفیٰ دیا نیشنل اسمبلی سے, اب اس کے پاس اور کوئی کون سا چانس ہے عوام میں جانے کے لیے. تو یہ BYC کا جو موومنٹ ہے اس کو شارٹ کر, اس کو ایک قسم سے ہائی جیک کرنے کے لیے انہوں نے یہ دھرنا دیا, لیکن وہ فلاپ ہوا. ان کا جو پلاننگ تھا وہ فلاپ ہوا. بھی اگر ہم بات کریں BLA, BRA اور BRF کے, ان کے مطالبات کیا ہیں؟ مطلب یہ مطلب ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں؟ اصل میں یہ تینوں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ ایک قسم سے یہ تو وہ نہیں ہو سکتے کہ یہ تینوں جو ہے یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. یہ ہر ڈیفینیشن میں, ہر اسٹیٹ کے اس کے کانٹیکس میں دیکھ لے, نیشن اسٹیٹ کے کانٹیکس میں دیکھ لے. بھائی دیکھو, آپ پہاڑوں پہ چلے گئے, آپ نے بلوچ عوام کو کیا دیا ہے؟ آپ نے ان کے لیے, چلو پاکستانی اسٹیٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, آپ نے ان کے لیے کوئی ہاسپٹلس بنائے, آپ نے ان کے لیے کوئی اسکولس بنائے, آپ نے ان کے لیے کوئی یونیورسٹیز بنائے, آپ نے ان کے لیے کوئی پروجیکٹس بنائے. تو تب ہم بات کر سکتے تھے کہ یار واقعی آپ لوگ بلوچ عوام کے خیر خواہ ہیں. آپ نے ان کے لیے تو کچھ نہیں کیا. بلوچ عوام جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اب حیران ہے. ایک طرف سے ان کو نیشنلسٹ مار رہے, ایک طرف سے وہ وہاں پہ سرداری اور جاگیرداری والا سسٹم ہے, اور دوسری طرف سے یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کو کوئی انوالومنٹ وغیرہ نظر آئی یا کوئی پاکستان آرمی میں اس کو جوائن کرتے ہیں, پاکستانی بیوروکریسی کو جوائن کرتے ہیں, پاکستانی دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جوائن کرتے ہیں, یہ ان کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ جو تینوں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے جو سربراہ ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ فنڈنگ وغیرہ ان کو آ رہی ہے. برامدغ بگٹی کے کوئی بیٹے وغیرہ یا کوئی وہ ان کے جو کزنز وغیرہ ہیں وہ آ کے یہاں پہ کیس لڑ لیں. آپ پروونشل اسمبلی میں آپ کیس لڑ لیں, آپ نیشنل اسمبلی میں کیس لڑ لیں, آپ سینٹ میں کیس لڑ لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے لوگوں کو مار رہے ہیں, وہاں سے پاکستانی فورسز کو مار رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کو مار رہے ہیں, سویلینز کو مار رہے ہیں, لوگوں کو بسوں سے اتار کے آپ مار رہے ہیں. یہ آپ کو یہ کون سا کلچر؟ یہ تو نہ بلوچ کلچر میں ہے, نہ پشتون کلچر میں ہے, نہ پنجاب کے کلچر, یہ تو کسی کلچر میں نہیں. تو یہ تینوں ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت یہ نہیں نہ ہے. کسی مذہب میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ آپ دوسرے انسان کو, اب اس بندے کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ یہ تینوں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور ان کا ایک ہی منصوبہ ہے, وہ ہے گریٹر بلوچستان, جو اس ٹائم نیشن اسٹیٹ کے کنسیپٹ میں وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا اکرام بھائی, اگر ہم بات کریں مارنگ بلوچ کی پذیرائی کی وجہ کیا ہے, یا پھر اگر ہم دیکھیں جو باقی نیشنلسٹ بلوچستان میں کافی سارے نیشنلسٹ جو ہیں
ان کو اس طرح کی پذیرائی نہیں ملی جس طرح کی مارنگ بلوچ کو ملی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھو یہاں سے اگر اس پہ ہم بات کر لیں، یہاں پہ ہمارے اسٹیٹ کو بہت بڑی ایک وہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے چیزوں کو بہت مس کیلکولیٹ کیا ہے، بلوچستان کے ایشو کو انہوں نے بالکل اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے. اس وجہ سے مارنگ بلوچ جو ہے وہ وہاں سے آئی، ایک مڈل کلاس اور وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے. تو وہ لوگ وہاں سے جب مایوس ہوئے، جو ٹریڈیشنلسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، جو ٹریڈیشنل پولیٹیشینس تھے، ان سے جب وہ مایوسی کی طرف چلے گئے تو ان کے پاس کوئی اور اسپیس نہیں بچا. وہ یا تو مارنگ کے ساتھ وہ لوگ ہوئے، یا وہ جو پہاڑوں پہ لوگ ہیں جن کو وہ ہم ناراض بلوچ وغیرہ کہتے ہیں، یا وہ ان کے ساتھ گئے. ٹھیک ہے، اگر اسٹیٹ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتا، یونیورسٹیز بناتا، کالجز بناتے، ڈفرینٹ آرگنائزیشن وہاں پہ بلڈ کر لیتے، ان کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا، تو مے بی ان لوگوں کو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز میں اسپیس وغیرہ دے کر کے یہ لوگ پھر یہ ان موومنٹس کو جوائن نہ کرتے. اور دوسرا انہوں نے جو بڑا ٹول یوز کیا ہے مارنگ بلوچ نے، وہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آئے مطالبات کرنے کے لیے، یہاں پہ اسلام آباد میں آئے اور باقی جگہوں پہ. اب وہ جو کیس لڑ رہی ہے مسنگ پرسن کا، اس میں بہت سارے ایسے مسنگ پرسن ہیں جو بالکل پہاڑوں پہ ہیں، جو بہت سارے باہر کنٹریز میں رہ رہے ہیں. اب وہ کیس لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے مسنگ پرسن کا وہ ہے، بھائی آپ اسٹیٹ کے پاس عدالتوں میں جائے، باقی جگہوں پہ جائے، باقی اس پہ جائے. تو اس وجہ سے اب لوگوں کے پاس ایک ہی چوائس بچا ہے کہ مارنگ بلوچ کے ساتھ جائے، کیونکہ یہ ایک وہ وائلنس بھی نہیں کر رہے، وہ اس کے سہارا لے کے وہ اسٹیٹ کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں وہاں. تو اس طرح سے ان کو ایک پذیرائی مل گئی ہے. تو ابھی آپ نے بات کی ہے مسنگ پرسن کے بارے میں. جی جی. تو آپ کا تعلق خود بھی بلوچستان سے، آپ کوئٹہ سے مطلب آپ بلانگ کرتے ہیں. تو آپ اس چیز میں کتنی ریئلٹی دیکھتے ہیں کہ مطلب کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو وہ ان کو اسٹیٹ اٹھاتی ہے، یا پھر جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ نہیں، مسنگ پرسن کا کیس ہے بلوچستان میں، صرف بلوچستان میں نہیں، پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے. ہم تو صرف اس ایشو کو صرف اس لینس سے دیکھتے ہیں کہ صرف بلوچستان میں مسنگ پرسن ہے. مسنگ پرسن چاروں صوبوں میں ہے. پنجاب میں کم ہوں گے، سندھ میں اس سے زیادہ ہوں گے، پھر خیبر پختونخوا میں اس سے زیادہ ہوں گے، بلوچستان میں تھوڑے سے زیادہ ہوں گے باقی پروونسز میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں ایگزیجریشن کر لے، جو بندہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، یا جو بندہ کسی اور کانفلکٹ میں وہ ہلاک ہوا ہے، یا وہ شہید کیا گیا ہے، یا وہ اس کو جو بھی وہ کیا گیا ہے، آپ اس کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی ایگزیجریشن کرتے ہیں. ایشو ہے، ٹھیک ہے، یہ سالو بھی ہو سکتا ہے، یہ ریزالو بھی ہو سکتا ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی وہ ول اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن یہ لوگ بھی، یہ جو مسنگ پرسن کے جو ڈیٹا وغیرہ اگر ہم وہ دیکھ لیں تو اس میں یہ لوگ بھی بہت زیادہ ایگزیجریشن کرتے ہیں. مطلب اسٹیٹ کے کانٹیکس میں دیکھ لیں تو کچھ اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کر لیں یہ بہت ہی بڑا چڑھا کے اس ایشو کو پیش کرتے ہیں. ایشو ہے، مسنگ پرسن کا ایشو ہے، لیکن وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، وہ باقی پروونسز میں بھی ہے. اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے پراپر ایک ڈیٹا ہونا چاہیے، تو یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. اکرام بھائی، اگر ہم گوادر کی بات کریں، گوادر پاکستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتا ہے، یا گوادر میں اسپیسیفکلی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہے؟ گوادر کی امپورٹنس اس وجہ سے ہے کہ پورے دنیا میں جو ڈیپسٹ سی پورٹ ہے وہ گوادر ہے. اور رشیا بھی 1979 میں جب آ رہا تھا، وہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. انہوں نے یہاں پہ کوئی اور پاکستان کو یا افغانستان کو یا باقی اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ان کے اسٹیٹ کو وہ قبضہ کر لے، یا اس ریجن میں ریشن کی وہ ایک کمیونزم کے پریویل کرنے کا بھی ان کا ایک وہ ایلیمنٹ تھا. لیکن اس کا جو مین وہ تھا وہ یہاں پہ گوادر تک آنا اور اس ڈیپسٹ سی پورٹ کو ہائی جیک کرنا. تو اس کا امپورٹنس اس وجہ سے ہے کہ چائنا نے جتنا بھی جو سپے کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، وہ ان کا مین فوکس جو ہے وہ گوادر پہ ہے. اس کے تھرو جتنا ٹریڈ چائنا کر سکتا ہے وہ کسی اور کسی اور پورٹ کے تھرو وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا ہے پھر ایران بھی وہ ہو گیا ہے، انڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا، انہوں نے چابہار کو وہ ایکٹیو کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن جو گوادر کی جو امپورٹنس ہے وہ چابہار کی نہ اتنی امپورٹنس ہے، نہ آپ کی کراچی کا جو پورٹ ہے نہ اس کا اتنا امپورٹنس ہے. تو گوادر کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، ڈیپسٹ سی پورٹ ہے ان دی ورلڈ. صحیح. اگر ہم بلوچستان میں کچھ ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کرتا ہے کہ مطلب ایک اسکول آف تھاٹ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں جی ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایران بھی
انوالو رہا ہے, افغانستان بھی انوالو رہا ہے, انڈیا بھی انوالو رہا ہے. اور اس میں اگر ہم ریالٹی کی طرف دیکھ لیں تو ریالٹی یہ ہے کہ ایران بھی کسی ٹائم وہ ہوا ہے, ایران نے بھی انوالومنٹ وہ کیا ہے, انڈیا نے بھی انوالو ہوا ہے, اور افغانستان بھی انوالو ہوا ہے, اور ہم نے بھی بہت سارے جگہوں پہ ہم بھی انوالو رہے. کیونکہ اس ریجن کا ایک ایشو یہ ہے کہ اس ریجن میں آپ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ نے کسی نہ کسی لابی کا حصہ بننا ہوگا. اب ایسٹ اور ویسٹ کی کانفلکٹ میں دیکھ لیں آپ, اس کے بعد جو نان الائنس موومنٹ جو انڈیا نے وہ کیا تھا, ہم اس ٹائم امریکنس کی طرف تھے, پھر اس کے بعد ہماری پالیسی چائنا کی طرف ہو گئی. تو یہ ایک ایشو رہا ہے اس ریجن کا. تو ہم آپ اپنے آخری سوال کی طرف آتے ہیں اکرام بھائی. تو آپ اس سارے ایشو پہ, آپ کی ریسرچ بھی بلوچستان کے ریلیٹڈ ہے, آپ نے ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی سے کی ہے, آپ نے بیچلرس بھی ادھر سے کی ہے, آپ کی ریسرچز جو ایم فل کی ریسرچ تھی وہ بھی بلوچستان کے ایشو پہ تھی. تو ایز اے اسٹوڈنٹ, کرنٹلی آپ جاب بھی کر رہے ہیں بلوچستان پلس کے ساتھ ایز اے ریسرچر, تو آپ اس سارے ایشو کا سلوشن کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے اس کا سلوشن ایک ہی ہے. وہ سلوشن یہ ہے کہ جس طرح باقی صوبوں کو ریپرزنٹیشن دیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, بلوچستان کے ریپرزنٹیشن کو بڑھائے. سینٹ کے جو پاورز ہے اس کے اختیارات میں خاص کر جو بجٹ سے ریلیٹڈ جو ان کے پاورز ہے وہ ان کو زیادہ دینے چاہیے سینٹ کے, کیونکہ وہاں پہ ہی بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ایک قسم سے برابر ہے باقی پروونسز کے مقابلے میں. تو ان کو وہ جو بجٹ ہے ان کو وہ پاورز وغیرہ دیے جائے اور بلوچستان کو ریپرزنٹیشن دیا جائے, اور سی پیک میں یا باقی جو بیرک گولڈ کا جو ایگریمنٹ ہے یا جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے اس میں بلوچستان کے شیئر کو بڑھایا جائے. اور جتنی یونیورسٹیز پاکستان میں ہے, تھرو آؤٹ پاکستان جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, اس میں بلوچستان کا کوٹہ بڑھایا جائے اور بلوچستان میں نئے انفراسٹرکچر لگایا جائے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جو سنکیانگ کا ایگزامپل ہے چائنا میں, انہوں نے اس کو کیسے ڈیولپ کیا. تو ہم بھی اس دیکھو, آپ پنجاب میں بہت ساری چیزیں ہیں, خیبر پختونخوا میں بہت ساری چیزیں ہیں, سندھ میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہمارا فوکس بلوچستان پہ ہونا چاہیے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ نون لیگ کا گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ ہو, جس کا بھی گورنمنٹ ہو اس کا مین فوکس بلوچستان پہ ہونا چاہیے. اور جب تک آپ بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کریں گے, بلوچستان کو انسینٹیوز نہیں دیں گے, بلوچستان کے عوام کو جو محرومیوں کا ازالہ نہیں کریں گے, ان کے اسٹوڈنٹس کو آپ اسپیس نہیں دیں گے, ان کے یوتھ کو آپ اسپیس نہیں دیں گے, تو پھر اس طرح کے ایشوز ہوتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.